السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فتح کے مشکل الفاظ ان کو ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سورہ فتح پارہ نمبر 26 حامیم، اس میں یہ ورڈ مشکل ہے، اس کی ہجے کس طرح ہوگی اور اس کی رواں کس طرح ہوگی، اور اسی طریقے سے یہ ورڈ بھی مشکل ہے کہ اس کی ہجے کس طرح ہوگی اور رواں کس طرح پڑھیں گے۔ اگر آپ قرآن شریف پڑھنا چاہتے ہیں، تجوید سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ شروع کرتے ہیں، پہلے ہجے کریں گے، اس کے بعد اس کی رواں پڑھیں گے۔ آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے، درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر سبق شروع کرتے ہیں تاکہ ہماری یہ کلاس، ہمارا یہ سبق اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق۔ لام زبر لا، قاف دال زبر قد، لقد، صاد زبر صا، دال زبر دا، صاد، قاف لام زبر قل، لام کھڑا زبر لا، لقد صدق اللہ، ہاں پیش ہو۔ لفظ اللہ کو یہاں پر موٹا کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ اس سے پہلے زبر ہے۔ زبر اور پیش ہونے کی صورت میں لفظ اللہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ صاد کو موٹا پڑھیں گے، قاف کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، اور یہاں پر قلقلہ کریں گے۔ لقد صدق اللہ، را زبر را سین واپس سو، رسو، لام زبر لا، رسول، ہا را پیش ہر، را حمزہ پیش رو، یہ را موٹا ہوگا اور اس کو را کو موٹا کرنے کے ساتھ ساتھ حمزہ کے ساتھ ملائیں گے۔ حمزہ کے اوپر جزم ہے، را زبر را سین واپس سو، رسول، لام زبر لا، رسول، ہا را پیش ہر، را حمزہ پیش رو، رسول الرؤیا، یا الف زبر یا، رسولہ الرؤیا، با لام زیر بل، یہ الف نہیں پڑھیں گے، با کو لام کے ساتھ ملائیں گے، بل، حا قاف زبر حق، قاف زیر قی، بل حقی، جیم ہے یہاں پر، اس کا مطلب جائز، یہاں وقف ہم کر سکتے ہیں، تو وقف کی صورت میں یہ زیر ختم ہو جائے گی، بالحق ہو جائے گا۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، لام زبر لا، تا دال زبر تد، لتد، لتد، خا پیش خو، لتد خو، لام نون پیش لن، نون لام زبر نل، لتد خلن، یہ والا کلر یہ قلقلے کا ہوتا ہے۔ اس طرح کا کلر جہاں پر بھی آئے گا وہاں پر ہم قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے حرکت دینا، جیسے گیند دیوار میں لگتی ہے آواز کرتی ہے، لتد، لتد خلن، یہاں نون پہ ہم غنہ کریں گے، نون کے اوپر تشدید ہے، لتد خلن، میم سین زبر مس، جیم زیر جی، مسجد، دال لام زبر دل، مسجد، حا زبر حا، را الف زبر را، حرا، میم زبر ما، لا تدخلن المسجد الحرام، حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون زیر ان، شین الف مد زبر شا، یہ بڑی مد ہے، اس کو 5 الف تک ہم کھینچیں گے،
یہاں پر اخفا ہوگا، ناک میں آواز چھپا کے پڑھیں گے. یہ والا کلر اخفا کا ہوتا ہے. جہاں پر بھی یہ کلر آ جائے تو آپ وہاں پر اخفا کریں، یعنی ناک میں آواز چھپا کے پڑھیں. حمزہ لام زبر اللام کھڑا زبر لا ہاں پیش ہو. انشاء اللہ. اسی طریقے سے یہ لفظ، یہ ورڈ بھی مشکل ہے اور یہ بھی مشکل ہے. ان دونوں کو ہم حل کر لیتے ہیں، دونوں کو پڑھ لیتے ہیں. حمزہ کھڑا زبر آ، میم زیر می، نون یا زیر نی، آمینی، نون زبر نا، آمینین. میم پیش مو، حا لام زبر حل، لام زیر لی، محلی. قاف یا زیر قی، نون زبر نا، محلقین. یہاں پر اس طریقے سے ہم پڑھیں گے کہ حا کی آواز بھی واضح اور ظاہر ہونی چاہیے. لام کے اوپر تشدید ہے، اس کے اوپر سختی کے ساتھ پڑھیں گے. اور قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور قاف کو یا کے ساتھ ملائیں گے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. محلقین. را پیش رو، حمزہ وا پیش او، رؤوس، سین زبر سا، کاف میم پیش کم، رؤوسکم. محلقین رؤوسکم. واو زبر وا، میم پیش مو، وامو. قاف صاد زبر قص، صاد زیر سی، قاف صاد زبر قص، صاد زیر سی. ومقصی. را یا زیر ری، ومقصرین، نون زبر نا، ومقصرین، ومقصرین. قاف کو موٹا کریں گے اور صاد کے اوپر تشدید ہے، یہاں پر سختی کے ساتھ پڑھیں گے. ومقصرین. آگے چلتے ہیں. اس میں سورہ فتح کی دوسرے مشکل جو ورڈ ہیں ان کو ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 25. اس میں یہ ورڈ مشکل ہے. اس کی ہجے کس طرح ہوگی اور اس کو رواں کس طرح پڑھیں گے. تو پہلے اس کی ہم ہجے کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی رواں پڑھتے ہیں. یہ بہت زیادہ مشکل ہے، اس لیے کہ یہاں پر تشدید، یہاں پر تشدید، یہاں پر تشدید اور یہاں پر تنوین، اور پھر تا کو با کے ساتھ ملاتے ہوئے ہم اس تنوین کو کنورٹ کریں گے ایک چھوٹی میم کے ساتھ جو یہاں موجود ہے. تو اس لیے پہلے ہم اس کی ہجے کر لیتے ہیں، اس کے بعد رواں پڑھتے ہیں. آیت نمبر 25 سورہ فتح، پارہ نمبر 26. فا زبر فا، تا پیش تو، فتو. صاد یا زیر سی، فتو سی. صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، فتو سی. با زبر با، فتو سی با. کاف میم، اس میم کو نہیں پڑھیں گے. اس میم کے اندر اس طرح کی میم موجود ہے. میم مشدد کے اندر ایک اور میم موجود ہوتی ہے ساکن اس طرح کی، اس میں یہاں پر موجود ہے. اس کاف کو اس میم کے ساتھ ملائیں گے، کاف میم پیش کم، ایک میم یہ ہو گئی. پھر پڑھیں گے میم نون زیر مین، فَتُصِيبَكُم مِّن، فَتُصِيبَكُم مِّن. ہا میم پیش ہم. اب یہاں پر رکیں گے نہیں بلکہ ہا کو اس میم کے ساتھ ملائیں گے، اس میم کے ساتھ نہیں ملائیں گے. ہا میم پیش ہم، میم زبر ما. یہاں پر بھی غنہ کریں گے، یہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے. فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ. عین را زبر عر، را زبر را، مع را. تا با دو پیش تم، با زیر بھی. تا دو پیش تن نہیں پڑھیں گے، تا با دو پیش تن، تن بھی اس طرح بھی نہیں پڑھیں گے بلکہ ہجے تو اس طرح کریں گے، اس کے ساتھ رواں پڑھیں گے تو اس تنوین کو کنورٹ کر کے میم کے ساتھ بدل دیں گے. تا با دو پیش تم، 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 تم. با زیر بھی. معرتم بھی. فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بھی. غین یا زبر غی، را زیر ری، بی غیری. عین لام زیر عل، میم دو زیر من، بی غیری علم. فَتُصِيبَكُم مِّن
معرة بغیر علم. یہاں وقف ہم کر سکتے ہیں، اسٹاپ کر سکتے ہیں. جائز، جیم کا مطلب جائز ہے. تو یہ ورڈ کافی مشکل تھا. کل کے سبق میں ہم نے اس کو واضح اور ظاہر کر کے ہجے کے ساتھ نہیں پڑھا تھا. آج اس لیے ہم نے دوہرا دیا آج کے سبق میں. دوبارہ اس کو سن لیں. یہاں پر غنہ نہیں ہوگا اور یہاں پر غنہ ہوگا. یہاں پر بھی اس میم کے اوپر بھی غنہ ہوگا. اور اس تا کی دو تنوین ہیں، ان کو ایک تنوین کو کنورٹ کر کے، ایک پیش کو کنورٹ کر کے میم کے ساتھ ملا دیں گے. تنوین کے بعد جب بھی با آ جاتا ہے تو اس تنوین کو کنورٹ کر دیتے ہیں چھوٹی میم کے ساتھ. فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ. یہ لال کلر جتنے بھی ہیں، یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان الفاظ کو، ان حرفوں کو موٹا کر کے پڑھیں. اگر آپ مزید سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ شامل رہیں. حوصلہ افزائی کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.